لیکن سوال یہ ہے، آپ کو دیکھیں یہ میٹر آگے ٹیک اپ ہوئے ہیں سمبل کا. 88 میں بے نظیر بھٹو کیس کے اندر اس نے چیلنج کیا تھا اس وقت، اور سمبل کا ایشو تھا. 89 میں بھی اس نے چیلنج کیا تھا، سمبل ہی کا ایشو تھا. اور پھر 1993 کے اندر جب نواز شریف کو انہوں نے اس کی پٹیشن منظور کی تھی، جب غلام اسحاق خان نے ان کو ایز پرائم منسٹر جو ہے ان کو فائر کیا تھا، ہٹا دیا تھا، تو اس میں بھی آرٹیکل 17 کے اندر جو رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے پولیٹیکل پارٹی بنانے کا رائٹ، اسی کے اوپر ساری بحث ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بنانے کا جو رائٹ ہے یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ایک پارٹی بن گئی. تو رائٹ آف ایسوسیشن دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو ابھی بھی ہے نا انتخابات کے اندر ہے، بلکہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جب آپ کو ریجیکٹ بھی نہیں ہوئے تھے نامینیشن پیپرز، اس ٹائم پر بھی کہتے 76% آپ کے نامینیشن پیپرز ایکسپٹ ہو گئے تھے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ پارٹی بن گئی، وہ اس کا پارٹی کا جو اس کے ساتھ لوگ منسلک ہو گئے ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پارٹیسپیٹ. جو رائٹ ٹو فرنچائز جو ہے وہ ان کا آبسٹرکٹ کرنا جو ہے یہ کسی صورت ایک آربیٹری اتھارٹی کسی بھی ادارے کو نہیں دی جاتی. اچھا، لیونگ دیٹ اسائڈ، جو آپ نے فرمایا کہ اگر قانونی طریقہ جو ہے سائڈ پہ کر دیا گیا تو پھر غیر قانونی طریقہ یا کوئی گڑبڑ طریقہ، اب آپ مسکرا بھی رہے ہیں، مجھے پھر وہ تھوڑی وہ والی فیلنگ ہو رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. میں تو اس کو کہا تھا وہ غالب کا شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رماں. اور تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ جائز راستے بند کریں گے تو کوئی وہ کھود کے اور راستہ نکال لے گا. اگر نہیں ملتا بلا تو پھر واٹ نیکسٹ؟ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ لڑیں گے؟ ہم بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. تو کیسے انشور کریں گے کہ آپ کا ووٹر جو ہے، کیونکہ obviously انڈیپینڈنس کی انفلوئنس ہوتی ہے. یہ بات جو ہے ابھی میں آپ کے سامنے اپنے طور پر نہیں بتا سکتا ہوں جب تک کہ کلیکٹیولی کوئی ڈیسیژن لے کے اس کے اوپر ایک بھرپور اور وہ ڈیسیژن لے کے وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو دیٹ ول بی دی پراپر وے. اچھا، ہمیں بتایا جا رہا ہے بڑے عرصے سے پلان بی ہے، سی بی ہے، ڈی بی ہے، ای بی ہے، اور بہت سارے پلان ہیں. یہ ہیں بھی؟ بالکل ہیں. یو ہیو دوز؟ بالکل ہیں. پلان بی نہیں بتایا؟ کیونکہ جو پلان ہمارے خلاف استعمال ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، ایگزاسٹ ہو گئے، اب ہماری باری ہے. اچھا، اشتر اصاف صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنا ہے یا نہیں، موسٹ پروبیبلی کل پتہ چل جائے گا. ان کیس اگر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفت میں آتا ہے فیصلہ، تو آپ کی نظر میں باقی تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اسی طرح کے انتخابات، انٹرا پارٹی انتخابات کیے، ان کی طرف بھی جانا چاہیے یہ جو ای سی پی کی نظر کرم ہے؟ وہ بات ای سی پی کی نظر کرم کی تو ہے ہی نہیں. بات تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے درخواست نہیں دی کہ ہمیں کووڈ کی وجہ سے انتخابات ملتوی کرنے اور پھر وہ ملتوی کیے گئے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کنسیشن کی گئی. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ اچانک ایسا کام ہو گیا ہے. سارا کا سارا ریکارڈ دیکھیے. اور کیا ای سی پی نے اس کو سو موٹو کیا؟ نہیں. یہاں پہ تو اکبر ایس بابر صاحب اور جو باقی لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے رکن ہی نہیں، ان کی درخواست سے تھی. اور کیا ہم بھول گئے ہیں کہ تسنیم نورانی صاحب نے بھی اس کے اوپر الیکشن کا سارا سلسلہ کیا اور کہا کہ یہ غلط ہوئے؟ کیا ہم بھول گئے کہ جسٹس وجی جو تھے وہ بھی ان کے الیکشن کمشنر تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کے اندر پیسے چلے ہیں انٹر پارٹی الیکشنز کے اندر. اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ ریکارڈ سے کیا اب ختم ہو جائیں گی؟ آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ جی پہلے ہم دوسروں کی تلاشی لیں پھر ہم اپنی تلاشی دیں گے. اس وقت تو ان کا کیس چل رہا ہے نا، اور جب دوسری پارٹیز کے آئیں گے وہ اپنے اعمال خود بھگتیں گے. لیکن یہ آرگیو کرنا کہ جی دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں اس لیے میں وائلیشن کروں گا، یہ کوئی جواب نہیں ہوتا. I agree with that. اشتر اصاف صاحب، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلا جو لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے. اشتر اصاف صاحب، تھینک یو ویری مچ. احمد عبید صاحب، بہت شکریہ آپ نے